अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, पार्ट 3 में आपका खैर मकदम है। दीन इस्लाम को सबसे ज़्यादा नुकसान सूफ़ियों ने पहुँचाया। दीन इस्लाम के लिए सबसे बड़ा ख़तरा सूफ़ी हैं। इसलिए इस सीरीज़ में और ये लोगों का मुतालबा भी था कि आप इस पर इसी तरह चेन बनाते रहें। तो पार्ट 1 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की दलील उलमा से दिखाई थी कि सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा ख़तरा इस्लाम के लिए सूफ़ियत है। बाज़ लोगों ने जो इश्काल किया था कि जो बात आप कहते हैं इसकी क्या दलील है। और दूसरे पॉइंट में हमने बताया था कि सूफ़ियों के अफ़कार किताब व सुन्नत के ताल्लुक़ से क्या हैं और ये कैसे लोगों को किताब व सुन्नत से फेरते हैं। और आज हम पार्ट नंबर 3 में आपको बताने जा रहे हैं मोहतरम हाज़रीन कि सूफ़ी को किताब व सुन्नत की कैसे तावीलात करते हैं। तो इसमें हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं, हम इसमें आपको उस बहस में जोड़ देते हैं कि जो ये बहस चलती है कि आमीन सूरह फ़ातिहा पढ़ने के बाद नमाज में ज़ोर से कहना या आहिस्ता कहना है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ज़ोर से कहने और आहिस्ता कहने पर दोनों तरफ से दलाइल दिए जाते हैं, जिसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि जो आहिस्ता, जो ज़ोर से कहने के इनकारी हैं, इख्तिलाफ़ करते हैं और आहिस्ता कहने के कायल हैं, असल में वो भी दलाइल पर हैं, उनके पास भी अहादीस है, वो ये लोग समझते हैं। तो आज हम उनकी ये गलतफ़हमी दूर करना चाहेंगे कि असल में ये सूफ़ियों का तरीक़ेकार है दावत का कि पहले वो सारे कुफ्रिया, शिरकिया, बिदती, खुराफाती अमल करते हैं, अफ़कारों को फैलाते हैं और जैसे ही पकड़ में आते हैं तो फ़ौरन किताब व सुन्नत का लिबादा ओढ़ लेते हैं। तो ये जो लोग सूरह फ़ातिहा के पास सूरह फ़ातिहा के बाद ज़ोर से आमीन कहने के कायल नहीं हैं और वो आहिस्ता कहते हैं, तो उससे उनका मकसूद, उनका नहज मनहज ये नहीं है कि उनके पास हदीस है, बल्कि यहाँ पर सूफ़ियों की दावत कार फरमा है। और वो ये है कि सूफ़ी कुरान और हदीस की बातिल तावीलात करते हैं और उन तावीलात पर उनको अमल करना मकसूद होता है, लेकिन लोगों को बताते नहीं हैं कि ये हमारी बातिल तावीलात हैं। तो जब लोग समझने लगते हैं और इनको पकड़ने लगते हैं, इनकी आवाम जानने लगती है, तो ये तावीलात से बचने के लिए दलाइल की बुनियाद पर अहादीस वगैरह ऐसी पेश कर देते हैं और कहते हैं कि देखो भाई, हम बातिल तावीलात कर नहीं रहे थे, बल्कि ऐसी हदीस है। अब सूफ़ियों की जो बातिल तावीलात है सूरह फ़ातिहा के बाद आमीन पढ़ने की, वो क्या है, उस पर हम अभी रोशनी डालेंगे इंशाअल्लाह। इससे पहले आपका भाई नदीम ख़ान आपसे मुहद्दिबाना गुजारिश करता है कि आप तमाम हज़रात हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट नदीम ख़ान को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, उनको ऑडियो वीडियो मिलती रहे। जी हाँ मोहतरम हाज़रीन, तो जो उन्वान हमने बनाया था कि ज़ोर से आमीन कहना और आहिस्ता आमीन कहना ये फ़िकी इख्तिलाफ़ है क्या, या फिर इसके पीछे सूफ़ियत कार फरमा है। जी हाँ, तो इसके पीछे असल में सूफ़ियों की कुरान हदीस की बातिल तावीलात कार फरमा है। और अगर वो ज़ोर से आमीन बोलेंगे तो सूफ़ियों का अकीदा, सूफ़ियों की बातिल तावीलात पर अमल नहीं हो पाएगा। जैसे सवाल ये उठेगा कि भाई दलाइल दोनों तरफ है, ज़ोर से बोलने पर भी है, आहिस्ता और ना बोलने पर भी है। मान ले, फ़र्ज़ कर ले कि आहिस्ता बोलने पर भी दलाइल हैं और ज़ोर से बोलने पर भी दलाइल हैं, तो जो ज़ोर से नहीं बोलते हैं वो इस पर क्यों हठ धर्म बन जाते हैं कि हम आहिस्ता ही बोलेंगे, ज़ोर से नहीं बोलेंगे। ज़ोर से बोलेंगे तो आखिर ऐसा क्या हो जाएगा, कौन सी क़यामत आ जाएगी, कौन सा आसमान फट जाएगा, कौन सी ज़मीन उसको निगल लेगी, क्या होगा कि वो ज़ोर से का कायल नहीं होता, ज़ोर से को मानने को तैयार नहीं होता कि ज़ोर से आमीन कही जाए। तो उसके पीछे असल मकसद, असल रीज़न, असल सबब, असल राज यही है कि
زور سے جیسے ہی بولیں گے تو صوفیوں کی باطل تعویلات کا رد ہو جائے گا، یا صوفی جو اپنی باطل تعویلات پر لوگوں کو جھانسا دے کر عمل کراتے ہیں اس پہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اور وہ باطل تعویلات کیا ہے، آئیے ہم بتاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بتا دیں کہ ان باطل تعویلات پر ایک ہی شرط پر ایک ہی صورت میں عمل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے آہستہ آمین کہنے کے بہانے۔ کیسے؟ آئیے ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ پوائنٹ نمبر 3 ہمارا چل رہا تھا، یعنی پارٹ نمبر 3۔ تو اب پارٹ نمبر 3 میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ صوفی کا جو عقیدہ ہے، جو نہج منہج ہے، وہ کیا ہے۔ وہ ہے نصوص قرآن و حدیث کے لیے باطینی تعویل کا دروازہ کھولنا۔ صوفیانہ افکار کے عظیم ترین خطرات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے قرآن و سنت کی نصوص کے لیے باطنی تفسیر کا دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ مشکل ہی سے کوئی ایسی آیت حدیث ملے گی جس کی بددین اہل تصوف نے خبیث باطنی تعویلات نہ کی ہو۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ علیہ اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن سلمی نے تفسیر قرآن کے سلسلے میں ان اہل تصوف کا کلام جو زیادہ تر ناجائز ایذان ہے یا تقریباً 2 جلدوں میں جمع کیا، اور اس کا نام حقائق البشر رکھا ہے۔ سورہ فاتحہ کے سلسلے میں ان سے نقل کیا ہے کہ اس کا نام فاتحۃ الکتاب اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اول 3 چیزیں ہیں جس سے ہم نے تمہارے ساتھ اپنے خطاب کا دروازہ کھولا ہے۔ اگر تم نے اس کے ادب کو اختیار کیا تو ٹھیک، ورنہ اس کے مابعد کے لطائف سے تم محروم کر دیا جائے گا، تم کو محروم کر دیا جائے گا۔ مصنف رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بری بات ہے، کیونکہ مفسرین نے اس میں کوئی اختلاف نہیں کیا کہ سورہ فاتحہ اول نازل نہیں ہوئی تھی۔ پہلی چیز، ان کی باطل تعویل ہونے کی دلیل بھی ہے جو اب ائمہ دیتے ہیں کہ جس طرح سورہ فاتحہ کے تعلق سے جو باتیں بیان کرتے ہیں، سورہ فاتحہ اول نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس طرح سورہ فاتحہ کے خاتمے پر جو آمین کہی جاتی ہے اس کی تفسیر کی ہے کہ ہم تیرا قصد کرتے ہیں۔ اس پر بھی مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ بری تفسیر ہے، اس لیے کہ یہ سے نہیں ہے جس کے معنی قصد کرنے کے آتے ہو، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو آمین کی میم کو تجدید ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے قول وَإِنْ يَأْتُكُمْ أُسْرَىٰ کے سلسلے میں لکھا ہے کہ ابو عثمان نے کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں غرق ہیں، اور واسطی نے کہا ہے کہ جو اپنے افعال کو دیکھنے میں غرق ہوں، اور جنید نے کہا ہے کہ جو اسباب و دنیا کے اندر قید ہو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ انہیں دنیا میں قطع تعلقی کی طرف لے جانا۔ یہ چند مثالیں دیے تھے، اور ہم نے بتایا تھا جو آپ کو اصل نقطہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین زور سے بولنے کے جو منکر ہوتے ہیں، انکار کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، وہ اصل اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور وہ کتاب و سنت پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اس سے ان کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ وہ صوفیوں کے عقیدے و افکار کو باطل تعویلات پر عمل پیرا کریں۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ وہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین کو قصد مانتے ہیں، قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ کیا مانتے ہیں؟ قصد کرنا، ارادہ کرنا مانتے ہیں۔ اب ارادہ دل سے ہوتا ہے، ارادے کے لیے زبان کو حرکت دینا ضروری نہیں ہے۔ ارادے کے لیے دل میں نیت کر لینا، جیسے نیت بولتے ہیں ہم، کافی ہے۔ اب چونکہ زور سے اگر بولے گا تو ارادہ کدھر ہے، لیکن خاموش بولنے میں ارادہ ہو جائے گا، یا خاموش رہے گا تو وہ اس طرف جائے گا جو صوفیوں نے سورہ فاتحہ کے بعد آمین بولنے کی باطل تعویلات کی ہے۔ وہ قصد بھی کر سکتا ہے، آمین نہیں بولے گا، اس کے دل میں احساس بھی آ سکتا ہے، آہستہ آہستہ اس طرف جا سکتا ہے۔ تو یہ جو بحث چلتی ہے زور سے یا آہستہ، اس کا اصل سبب، اصل وجہ یہی ہے کہ ان کو کتاب و سنت سے کوئی مطلب اور سہوکار نہیں ہے،
بلکہ ان کا اصل مقصد صوفیت کو پھیلانا، صوفیوں کو پھیلانا، صوفیوں کے عقیدے منہج کو پھیلانا ہے، اور ان کی باطل تعویلات پر نصوص قرآن اور حدیث کے نصوص سے لوگوں کو پھیرنا ہے۔ اور وہ زور سے بولنے میں نہیں ہوگا، کیونکہ ارادہ دل سے کیا جاتا ہے۔ ارادہ، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنے یا بولنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، جو آپ نے ارادہ کیے ہو، آپ اس کو زبان سے بتا تو سکتے ہو کہ میرا یہ ارادہ ہے، کیونکہ سامنے والا آپ کے دل کا حال نہیں جانتا۔ دلوں کا حال صرف اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ معاملہ نماز کا ہے، اور نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال جانتا ہے، آزو یا بازو والا، آگے والا یا پیچھے والا جماعت میں نماز میں نہیں جان سکتا۔ اب انہیں آمین کی جگہ قصد کرنا ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ تم آہستہ آمین کہو، زور سے مت کہو۔ زور سے کہو گے تو وہ دعا ہو جائے گی، ارادہ نہیں ہوگا، اور ارادے کی طرف تم جاؤ گے نہیں۔ تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں آہستہ بولنا ہے، تاکہ تم صوفیوں کی باطل تعویلات کی طرف جاؤ، یا صوفی باطل تعویلات پر عمل کر لو۔ تو یہ تھی وہ سازشیں اور مغالطے جو سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین اور آہستہ آمین پر دیے جاتے ہیں، اور بحث کی جاتی ہے، اور لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے۔ تو میں نے ان دونوں پوائنٹ کی طرف آپ کی توجہ دلایا ہے کہ اس میں زور سے بولنے والے اور آہستہ بولنے والوں کا فرق کیا ہے۔ آہستہ بولنے والوں کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کا مقصود سورہ فاتحہ کے بعد زور سے آمین، آہستہ آمین کہنے کا یہی ہے، تاکہ صوفیوں کی باطل تعویلات پر عمل کیا جا سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں صوفیت کے دھوکے مغالطوں سے محفوظ رکھے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، عام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، کتاب و سنت پر عمل کرنے والا، منہج اہل حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔